بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ایک بہت بڑا خزانہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ بے شمار پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا ہے، بہت عجیب و غریب انداز میں۔ دیکھیے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کو دھونے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز کو دھوئیں گے، صاف کریں گے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کپڑے کو دھونے کے لیے صابن ہوتی ہے، اور دوسری چیزوں کو صاف کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ دلوں کو دھونے کا جو ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے دل صاف ہوں گے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کے اندر سے میل کچیل، پریشانیاں، تکلیفیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس بیچ میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اطمینان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریشانی تو جوں کی توں رہے، جس پریشانی کی وجہ سے دل بے چین ہوا تھا وہ پریشانی تو رہے اور دل کو اطمینان مل جائے، نہیں، بلکہ دل کو پورا اطمینان جب ملتا ہے کہ جب وہ پریشانی ہی ختم ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب دل کو اطمینان دیتے ہیں تو وہ جو پریشانی ہے جس کی وجہ سے دل میں بے چینی تھی، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک نسخہ اکسیر ہے قرآن کریم کا۔ ہم جب بھی اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں، ہم جب بھی اپنی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں، پریشانیوں کو ختم کرنا چاہیں، تو اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور ذکر کے جو خاص طریقے ہیں وہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز اللہ کا افضل ترین ذکر ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت اعلیٰ معیار پر کرتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ سب جو طریقے ہیں، یہ اسی بنا پر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی شفا کہا ہے، وہ اسی بنا پر ہے، چونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد جو کیا جاتا ہے ان طریقوں پر، نماز کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، اسی طرح صدقے کے ذریعے، اسی طرح روزے کے ذریعے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ اللہ کے حضور میں جب یہ پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر سے پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو دل کو اطمینان بھی مل جاتا ہے، دل کو سکون بھی مل جاتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں سے اپنی پریشانیوں کو حل کرانا چاہتا ہے اور ان سے خلاصی اور ان سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو اللہ کی شان ایسی عجیب و غریب ہے کہ جتنا زیادہ حل تلاش کرتا ہے اتنا زیادہ پریشانی میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ انسان اگر اللہ سے اعراض کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اگر دوسرے راستے سے، مثلا تعویذوں کے ذریعے یا اور کوئی ایسا طریقہ جو صحیح نہ ہو، تعویذ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحیح ہی نہ ہوتے ہوں، مگر حد سے زیادہ ان چیزوں پر اعتماد رکھنا، حد سے زیادہ، یہ غلط ہے۔ اور دوسری چیزیں جو اسباب کے درجے میں ہیں ان کو مسبب کا درجہ دے دینا، یہ سمجھ لینا کہ یہی اصل ٹھیک کرنے والے ہیں، تو یہ انسان کی بڑی بھول ہے، بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کسی چیز کے ذریعے ہم اپنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وہی اکیلی ذات ہے، اللہ ہی کی، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، تمام اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اب خواہ وہ دوائی ہو، دوا بھی اللہ کی محتاج ہے شفا دینے میں، خواہ وہ مال و اسباب ہوں، وہ ذرائع ہوں، دوسرے آل و اولاد ہوں، کچھ بھی ہو، ہمارے کوئی بھی چیز اسی وقت کام آ سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کام آنے کا فیصلہ ہو، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں کہ اس چیز کے ذریعے اس کو نفع ملے، اس کو راحت ملے اور اس کے کام آسان ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا تو کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی ہے۔ کسی چیز میں بذات خود کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ذریعے، اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے تلاش کرنا چاہیے،
تو انشاءاللہ کامیابی یقینی طور پر ملے گی۔ اور اگر ہم اپنی پریشانیوں کا حل دوسرے راستوں سے ہی تلاش کرتے رہیں گے اور اللہ کو ناراض کر کے رکھیں گے تو یاد رکھیے پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی صحیح حل ہمارے سامنے آ پائے گا۔ انسان انہی تکلیفوں میں زندگی گزار جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم بھی نہیں ہو پاتا کہ تیری پریشانیوں کا اصل حل کس ذات کے پاس تھا، اور وہ ذات کیسی ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے، جو معافی کو طلب کرنے سے راضی ہو جاتی ہے، جو معافی کا انتظار کرتی ہے، جس کے یہاں رحم و کرم کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی شفقت کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں، جو خود بندے کے فائدے کے لیے بندے کو معاف کرتی ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے۔ ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، یا سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ طریقہ۔ اسی طرح سے جو تمام کاموں کی دعائیں ہیں، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے جانے کی دعا، استنجے میں جانے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، ان سب دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کا التزام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔